السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل محمد اسلامک۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے دعا کی فضیلت۔ دعا مومن کا عظیم ہتھیار ہے۔ دعا کی حقیقت۔ دعا کے لغوی معنی ہے پکارنا اور بلانا۔ شریعت کے اصطلاحی میں اللہ تعالیٰ کے حضور التجا اور درخواست کرنے کو دعا کہتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے اور دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کی روح قرار دیا ہے۔ دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا عین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام و صالحین کو دعاؤں کا ذکر اپنے پاک کلام قرآن کریم میں متعدد مرتبہ فرمایا ہے۔ میرے بھائیو، ہر شخص محتاج ہے اور زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ ہی کے قبضے میں ہیں۔ وہی سائلوں کو عطا کرتا ہے۔ ارشاد باری ہے، اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ دعا کی اہمیت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اپنے بندوں کو نہ صرف دعا مانگنے کی تعلیم دی بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ نیز ارشاد باری ہے، اے پیغمبر، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ غرض یہ کہ دعا قبول کرنے والا خود ضمانت دے رہا ہے کہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر دعا کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہارے دعا قبول کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ترغیب دی ہے بلکہ اس کے فضائل اور آداب بھی بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے یہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل گیا، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی طاقت بتایا ہے۔ دعا کو ہتھیار سے تشبیہ دینے کی خاص حکمت یہی ہو سکتی ہے کہ جس طرح ہتھیار دشمن کے حملے وغیرہ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اسی طرح دعا بھی آفات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ قرآن حدیث سے جہاں دعا کی اہمیت اور فضیلت پسندگی معلوم ہوتی ہے، وہیں حدیث میں دعا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی وعید آئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ سے نہ مانگے اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں سوال نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے، حتیٰ کہ والدین بھی اولاد کو ہر وقت مانگنے اور سوال کرنے سے چھڑ جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ جو بندہ اس سے نہ مانگے وہ اس سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے اور مانگنے پر اسے پیار آتا ہے۔ دعا کے چند اہم آداب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دعا چونکہ ایک اہم عبادت ہے اس لیے اس کے آداب بھی قابل لحاظ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں کچھ ہدایت دی ہیں۔ دعا کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا خیال رکھے۔ حدیث میں دعا کے لیے مندرجہ ذیل آداب تعلیم فرمائے گئے ہیں جن کو سامنے رکھ کر دعا کرنا بلا شبہ قبولیت کی علامت ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی وقت بعض آداب کو جمع نہ کر سکے تو ایسا نہ کرے کہ دعا ہی کو چھوڑ دے۔ دعا انشاءاللہ ہر حال میں مفید ہے۔ آداب دعا میں بعض کو رکن یا شرط یا واجب کا درجہ حاصل ہے، جبکہ کچھ چیزیں مستحبات دعا کے زمرے میں آتی ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے دعا کے موقع پر منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا کرنا یعنی یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ ارشاد باری ہے، تم لوگ اللہ کو خالص اعتقاد کر کے پکارو، دعا کے قبول ہونے کی پوری امید رکھنا اور یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے اور بلا شبہ دعا قبول کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ تمہیں
قبولیت کا یقین ہو۔ دعا کے وقت دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف حاضر اور متوجہ رکھنا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو صرف اوپری دل سے توجہ کے بغیر دعا کرتا ہے۔ دعا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی دعا مانگے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور ثنا دعا کا آغاز کرے، پھر مجھ پر درود بھیجے، پھر جو چاہے مانگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ہوتا ہے جب تک کہ یعنی درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں۔ دعا کے وقت گناہ کا اقرار کرنا، یعنی پہلے گناہ سے باہر نکلنا، اس پر ندامت کرنا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ دعا آہستہ آہستہ اور پست آواز سے، یعنی دعا میں آواز بلند نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر اور آہستہ آہستہ۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات عالیہ کا ذکر کر کے دعا کرنا، اس بات کی کوشش کرنا کہ دعا دل سے نکلے۔ دعا میں اپنے خالق و مالک کے سامنے گڑ گڑانا، یعنی رو رو کر دعائیں مانگنا، یا کم از کم رونے جیسی صورت ہی بنا لینا۔ دعا کو 3 مرتبہ مانگنا۔ دعا کے وہ الفاظ اختیار کرنا جو قرآن کریم میں آئے ہیں یا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، کیونکہ جو دعائیں قرآن کریم میں آئی ہیں ان کے الفاظ خود قبولیت کی دلیل ہیں اور حدیث میں بھی ان کی فضیلت مذکور ہے۔ تمام چھوٹی اور بڑی حاجتیں سب اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا، نماز کے بعد اور بالخصوص فرض نماز کے بعد دعا مانگنا۔ میرے بھائیو، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اکثر میں سے آپ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نماز کے بعد سیدھا اٹھ کر مسجد سے باہر جانے کی کرتے ہیں، نہ ہی دعا کرتے ہیں اور نہ ہی ذکر اذکار کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، جیسے کہ اس موضوع میں پہلے بیان ہوا ہے کہ دعا نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر اور غرور سے محفوظ رکھے اور جتنا ہو سکے اللہ سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔